بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، بسا اوقات کچھ لوگوں کی طرف سے باتیں سامنے آتی ہیں اور مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر چند ایسے احکام ہیں جو مشرکین کو اور کافرین کو پسند نہیں آتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان احکام کو قرآن سے نکال دیجئے اور پھر ہم سب ساتھ میں صلح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں گے۔ یہ مطالبہ آج کا نہیں ہے۔ اسی طرح کا مطالبہ صلح کے نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے یا اس کو بدل دیجئے۔ یعنی اس قرآن مجید کے اندر جو توحید کی باتیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کے جو دلائل ہیں اور شرک اور بت پرستی کی جس طرح کی مذمت کی گئی ہے، ان تمام احکام کو آپ قرآن مجید سے ہٹا دیجئے، پھر ہم آپ سے صلح کر کے اور اتحاد، اتفاق و پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے۔ آج بھی یہی مطالبہ کیا جاتا ہے، اور بہت سے وہ مسلمان جن کے پاس قرآن کا صحیح علم نہیں ہے، وہ دین کی روح کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی زبان سے بھی یہ باتیں نکلنے لگتی ہیں کہ ہاں بہتر ہے اس طرح کر لیا جائے، کمپرومائز کر لیا جائے اور صلح کر لی جائے۔ عزیز دینی اور اسلامی بھائیوں، دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب مشرکین نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا تھا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کے کسی حکم کو، کسی بات کو بدل دوں۔ ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو اس بات کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو میری طرف نازل کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب نبی کے اختیار میں یہ بات نہیں تھی تو آج کے مسلمان اور علماء جو لوگ بھی ہیں، انہیں بھی اس بات کی کوئی اختیار اور اجازت نہیں ہوگی کہ صلح کے نام پر، کمپرومائز کے نام پر قرآن مجید کے کچھ احکام کو اس سے نکالنے کی بات کریں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور دو ٹوک انداز میں لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔